سید انیس شاہ جیلانی۔ شاہ صاحب یوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ سرائیکی دانشور اور محقق بھی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب نے آدمی غنیمت ہے، آدمی آدمی انتر اور سفرنامہ مقبوضہ ہندوستان لکھا، اور ان میں اردو زبان کی ایسی چاشنی گھولی کہ پاک و ہند سے تعریفی خط آئے، اور اب تو ایسی اردو بہت کم ہی پڑھنے میں آتی ہے جو شاہ صاحب نے لکھی۔ اور سرائیکی لکھی تو ایسی ٹھیٹھ سرائیکی کہ جس نے سرائیکی لکھنے والوں کو ایک نئی طرز سے روشناس کروایا۔ سرائیکی میں شاہ صاحب نے مردنگ اور موہانڈرا ریکھنس لکھی، اور شاہ صاحب کی انہی تصانیف میں سے کچھ مضامین ایم اے اردو اور بی اے سرائیکی میں لیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرائیکی زبان اور شاہ صاحب کی تحریر کے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی تمام عمر ادب کے لیے وقف کر دی۔ کتابیں ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا رہیں۔ خط لکھنا شاہ صاحب کا محبوب مشغلہ رہا، اور خط کا انداز ایسا کہ پڑھتے ہوئے لگتا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور تحریر ایسی پر اثر کہ جس کو بھی آپ نے خط لکھا اس نے سنبھال کے رکھنا اپنا فرض سمجھا۔ اسی لیے آج بھی شاہ صاحب کے لکھے ہوئے ہزاروں خط لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ شاہ صاحب انسان دوست ہونے کے ساتھ حساس طبیعت کے مالک تھے۔ اجنبیوں سے بھی اس اپنائیت سے ملتے کہ ملنے والے دوبارہ ملنے کی جستجو لے کر اٹھتے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آصف انجم، پتہ ہے میرے نوجوان دوست کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم عمر تو میرے ساتھ ہی مر جائیں گے، لیکن یہ جو نوجوان ہیں نا، یہ میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور مجھے اپنی گفتگو میں زندہ رکھیں گے۔ یہ خیال مجھے ہمیشہ احساس دلاتا ہے کہ شاہ صاحب جیسی شخصیت کے حامل لوگ مرنے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو شاہ صاحب سے ایک دفعہ بھی ملا، اور اب جب کبھی بھی گفتگو ہوتی ہے تو میں نے اس کے دل و دماغ میں شاہ صاحب کو زندہ پایا۔ تو یہ ان کی شخصیت کی جیت ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، شاہ صاحب کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اب سنتے ہیں شاہ صاحب سے ہونے والی گفتگو۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ لائبریری کا مختصر تعارف بتائیں کہ لائبریری کا قیام کب اور کیسے وجود میں آیا؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا شوق نہیں ہے، یہ ہمارے ابا کا شوق ہے۔ وہ پڑھے لکھے تو اتنے نہیں تھے، لیکن ان کو اردو سے عشق کوئی غیب سے ودیت ہوا تھا، کیونکہ وہ عربی فارسی کا دور تھا اور سرائیکی کا دور تھا۔ اردو تو بیچ میں خدا جانے کہاں سے ٹپک پڑی، انہیں اردو سے عشق ہو گیا۔ اس کے بعد اس عشق میں اتنی ترقی ہوئی کہ ان کو لائبریری قائم کرنے کی اور دارالمصنفین اعظم گڑھ کی طرح کا ادارہ قائم کرنے کی سوچی، اور ان لائبریری قائم کر دی۔ اس میں کچھ کتابیں بھی جمع ہونے لگی، لوگ بھی آنے جانے لگے۔ سن 33 میں انہوں نے رسالہ بھی ایک سے ماہی لائبریری کا نقیب نکالا۔ لیکن اس ویرانے میں ایسی چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تمہیں بے پناہ سرمایہ چاہیے تھا، تو وہ تو تھا نہیں، بس ایک جنون تھا۔ تو اس جنون نے جو کچھ کرایا وہ بھی غنیمت ہے کہ اب 100 سال ہونے کو آئے، لائبریری باقی ہے اور ان کی یادیں باقی ہیں۔ لائبریری کا قیام کب شروع ہوا؟ لائبریری کا قیام تو سن 26 میں عمل میں آیا، اور اس کے لیے انہوں نے نیاز فتح پوری، سید سلیمان ندوی، مولوی عبدالحق وغیرہ سے بھی مشورے کیے، اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا، لیکن اس میں مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکی جو ہونا چاہیے تھی۔ شاہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تک لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہیں، کتنا اضافہ ہوا کتابوں کا؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہونا چاہیے، کیونکہ سن 26 سے لے کر اب تک بہت بڑی مدت ہے، لیکن چونکہ مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو ہمارے ہاں کی تعداد کچھ 12-15 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی لائبریری میں، کوئی بھی چھوٹی سی لائبریری میں بھی کوئی نسخہ ایسا نکل آتا ہے جو کہیں دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے یہاں بھی ایسی 2-4 چیزیں ضرور نکل آئیں گی۔ عصر حاضر کے ادیبوں اور شاعروں کے مسودے اور مخطوطے جمع کروں، اور ابا نے بھی قرآن مجید کے کئی نسخے جمع کیے اور سنبھال کے رکھے، اور ان میں بعض بڑے نایاب اور قابل دید ہیں، تو وہ تو سبھی نایاب میں آتے ہیں، جو کہیں ویسے نسخے اور کہیں نہیں پائے جاتے، جو قلمی نسخے، کوئی سا بھی قلمی نسخہ ہو بس وہیں ہوتا ہے، جہاں کوئی معروف کتاب کا بہرحال نسخہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ہیں کافی۔ شاہ صاحب، یہ قرآن مجید کے کتنے پرانے نسخے ہیں، کتنے سال پرانے؟ میرے خیال میں ایک تو
खत बिहार में है 600 साल पुराना, उसे कह सकते हैं हम। शाह साहब, आपका ताल्लुक तो एक मजहबी घराने से है, तो फिर ये अदब की तरफ रुझान कैसे हुआ, आपका या आपके वालिद का? तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़। वो तो होना चाहिए, क्योंकि जब घर में चर्चा ही उर्दू का था और किताबों का था और रिसालों का था और अखबार का था, इनकलाब और ज़मींदार और ये दूसरे थी, तो अब्बा की देखा देखी, फिर अब्बा ने हमें रईस अहमद जाफरी के घर में डाल दिया, तो किताबों का ज़ौक़ तो लामहला पैदा होना था और वो हुआ। हमने भी किताबें रात दिन पढ़ पढ़ के ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ज़ाय किया या खुदा जाने क्या किया, और उसके बाद पढ़ पढ़ के कुछ कलम पकड़ना भी आ गया। कलम पकड़ने के बाद कुछ लिखा भी, और वो अच्छा खासा ही लिखा, कुछ बुरा नहीं लिखा। अच्छा शाह साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस किस को पढ़ा, कौन से अदीब जो आपके पसंदीदा थे उनके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। मुतासिर तो बहुतों ने किया, मौलवी अब्दुल हक ने किया, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने किया, शाहिद अहमद दहलवी ने किया, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किया, बहुत से। अबुल कलाम तो खैर वो बहुत गाढ़े थे, उनको सभी पसंद करते हैं, लेकिन वो आम पसंद की चीज़ नहीं है, वो ख़वास ही उनको पढ़ सकते हैं। तो जहाँ अच्छी चीज़ आ जाए नज़र के सामने, उससे आदमी लुत्फ़अंदोज़ होता है। उसमें ये कोई क़ैद नहीं है कि ये मशहूर आदमी की तसनीफ़ है या कोई मारूफ आदमी की तहरीर है तो आप लुत्फ़ ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। आम आदमी भी बहुत अच्छे शेर कह देता है, अच्छी कहानी लिख लेता है, तो इस तरह है कि बहुत से लोगों को पढ़ा। कोई एक अदबी शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती। अब्दुल माजिद दरियाबादी का स्टाइल जो है, उसका शायद मेरी पर भी है, वही कह सकते हैं। दरियाबादी स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें तंज़ और मज़ाह दोनों कार फरमा है। आपकी अपनी तसानीफ कौन कौन सी? मेरी क्या तसानीफ होगी, मैंने 20 बरस में कोई दर्जन भर खाके लिखे और बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मांग मूंग के छपवाए, तो वो कोई लिखना तो नहीं हुआ। 20 बरस में 1 दर्जन खाके लिखे आदमी, तो 12 लोग लिखे अच्छे गए, ऐसे नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि मैंने जो काम किया वो बुरा किया, अच्छा किया। कि वो उसके बाद एक सफ़र करना पड़ा दिल्ली का, तो वो सफ़रनामा लिखा, वो भी है। लेकिन असल चीज़ मेरी वही है, आदमी गनीमत है, जो खाकों का मजमूआ है। इसके अलावा आपने सराइकी में भी कुछ लिखा? सराइकी तो फिर मातृ ज़बान है, उसमें लिखना तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन ठेठ सराइकी लिखने में मुझे काफ़ी कावश करना पड़ी, क्योंकि मैंने देखा कि लोग जो हैं हमारे सराइकी लिखारी, वो उर्दू ज़्यादा सराइकी लिख रहे हैं, तो मैंने जानबूझ के उर्दू ज़्यादा सराइकी लिखने से गुरेज किया, और मैं इसमें कामयाब रहा, और मैंने बहुत अच्छी सराइकी लिखी है। और मैं दावे से क्या कहूँ, ये कह सकता हूँ कि वैसे सराइकी ना मुझसे पहले लिखी गई ना, और अब आइंदा कोई ऐसा लिखेगा, क्योंकि वो खालिस चीज़ है और खालिस चीज़ का चलन बाकी नहीं रहा। अब जाहिर सी बात है कि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी, तो उनमें बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कौन से लोग थे जिन्होंने आपको बेहद मुतासिर किया? मैं बार बार तो वैसे फिर वो मज़हब मामला आ जाता है, वैसे बार बार पढ़ने की चीज़ तो कुरान ही है। शाह साहब, कोई एक अदबी शख्सियत जिससे आप बेहद मुतासिर हो, कोई एक? असल में ये है ना, ये जो उर्दू लोग हैं ना, ये इनके पीछे पड़े रहो तो वो कुछ कबूल कर लेते हैं, वरना वो अपने आप को बहुत बरतर और आला समझते हैं। ये पता नहीं क्या खराबी है उनमें या खूबी है, ये समझ में नहीं आया। हम तो बहरहाल हर एक के पीछे पड़े, कोई भी हो। रईस अहमद जाफरी के तो खैर घर में पला बड़ा मैं, उसके बाद रईस अमरोही से बहुत याराना था, शकील आदिल साहब भी है, और अनवर शऊर और दूसरे तीसरे बहुत से लोगों से, जिसको सुना कि ये शायर है, ये अदीब है, हमने उसको सार आँखों पर बिठाया। लेकिन उन लोगों से ये ट्रैफिक जो था, ये एक तरफा कार्रवाई थी। उन लोगों ने कभी नहीं पूछा, हम ही कभी टेलीफोन कर लें या ख़त लिख दें या पीछे पड़ जाएं, उनको कहें कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, वो कभी नहीं कहेंगे यहाँ कहाँ हो, जिंदा हो, मर गए, क्या हुआ। क्या सब कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा अदीब जिससे ना मिलने का आपको अफसोस हो? वो तो आप जानते हैं कि मिनटों से ना मिलने का मुझे अफसोस है। हालांकि मैं वहाँ से लक्ष्मी मैंशन के आसपास से हाल रोड पे वो थी, लक्ष्मी मैंशन हाल रोड और माल रोड के इत्तिसाल पर, तो मैं हालांकि अदीबों से ऑटोग्राफ वगैरह लेता रहता था, तो मिनटों से ना मिलने की कोई वजह समझ में नहीं आई। बहरहाल अब तो अफसोस ही है। शाह साहब, अगर सच पूछें तो आपके ना मिलने का मुझे बेहद अफसोस है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अब मंटो की बात आई है तो मैं ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने मंटो को पढ़ा तो
آپ کو منٹو کیسا لگا؟ آپ منٹو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ منٹو کو جس زمانے میں پڑھا اس وقت وہ جنسی جذبات ہی برانگیختہ ہو جاتے تھے. منٹو تو آج کل پڑھنے کی چیز ہے. منٹو کو پڑھنا چاہیے 30-40 برس کی عمر میں. پختہ کار آدمی کا پڑھنے کی چیز ہے. منٹو 9 عمری میں پڑھنے کا کوئی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا. اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے. شاہ صاحب منٹو کے متعلق عام پرسپشن یہی ہے کہ وہ ایک فحش نگار ہے. نہیں, وہ حقائق اس نے بیان کیے ہیں ذرا صاف گوئی کے انداز میں. تو اس پہ فحش قابل کہہ سکتے ہیں, لیکن سچی بات تو فحش ہی ہو جاتی ہے, چاہے کوئی سی بھی بات ہو اس پر آپ فحش کا لیبل لگا سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ شاعری میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ شاعری تو بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے. غالب سب پر چھائے ہوئے ہیں. اب لوگ اقبال کو بھی شاعر کہتے ہیں, ہم ان کو پیر فقیر ٹائپ چیز سمجھتے ہیں. وہ مصلح تھے, اصلاح احوال کی انہوں نے کوشش کی. شاعر تو صرف غالب ہی تھا, تو اسی کو پڑھتے رہتے ہیں. میر کو بھی بہرحال پڑھا اور دوسرے بھی نئے لکھنے والوں کو بھی پڑھا. ہاں, نون میم راشد کا نام سنتے ہی مجھے عجیب الجھن ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, اور یہ سوچ کے اس کو پڑھا ہے کہ بھئی جب ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو پڑھنا چاہیے. بھئی یہ ہے کیا, لیکن میری تو سمجھ میں آیا. یہ ہماری اسے نالائق ہی سمجھیں, جو کچھ بھی کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. شاہ صاحب غالب کا کوئی شعر جو آپ کو بےحد پسند ہو اور آپ اکثر گفتگو میں اپنے دوست احباب میں یا گفتگو کرتے ہوئے سنا دیتے ہیں؟ غالب کی تو سب پسندیدہ ہیں جو آپ کو یاد ہو. یاد تو 20-25 شعر سارے زندگی بھر میں یاد ہوئے, وہ سبھی غالب ہی کے ہیں. میرے دل میں ہے غالب شوق وصل و شکوائے ہجراں, خدا وہ دن کرے میں اس سے یہ بھی کہوں وہ بھی. تو میرے سامنے پھر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر آیا کہ اللہ تھیسم وصل دا سانگ کداں, سہرے سار سٹے گہنے لاتے میں. سہرے سار سٹے گہنے لاتے میں کا جو ثقافتی پس منظر ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غالب سے موازنہ کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے, اور آپ کسی کو خواجہ کو بڑا یا غالب کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے, نہ بھٹائی کو چھوٹا کہہ سکتے, نہ بڑا کہہ سکتے. سب کا اپنا اپنا مقام ہے. مثلا غالب کا ایک شعر ہے کہ عرض و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر, عرض و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر, دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے. مولانا غلام رسول مہر نے لکھا ہے کہ حریفانہ کھینچنے کا مزہ وجدانی ہے, اس کی شرح نہیں ہو سکتی. اب بتائیے جب مولانا غلام رسول مہر بے بس ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ کو سیاحت سے بھی دلچسپی رہی ہے؟ سیاحت سے دلچسپی نہیں رہی, لیکن پاکستان کا کچھ حصہ میں نے ضرورتاً دیکھا. کسی نہ کسی ضرورت سے جانا ہوا تو دیکھ لیا. ویسے اس کے لیے ایک خاص مزاج چاہیے. جفاکش آدمی کا کام ہے کہ وہ تن تنہا نکل پڑے اور ادھر ادھر فاقہ کشی کی نوبت تک پہنچ سکے. اس کا کام ہے سیاحت, آرام طلب لوگوں کا کام نہیں ہے. شاہ صاحب اس کا مطلب آپ خود کو آرام طلب سمجھتے ہیں؟ آرام طلب نہیں, بس سست یا کاہل الوجود. اچھا, آپ کا ملک سے باہر بھی جانا ہوا, پاکستان سے باہر؟ ملک سے ہندوستان جانا تو ملک سے باہر نہیں ہوتا. ہندوستان تو ایک ہی تھا, یہ خطہ زمین ایک ہی تھا. ہم ہی جیسے لوگ ہیں, جیسا مزاج ہمارا ہے ویسا ہی ان کا ہے, بلکہ کہیں وہ گھٹیا ہیں کہیں ہم گھٹیا ہیں, کچھ نہیں ہے. گیا تھا دلی گیا تھا, آگرہ گیا تھا, اجمیر شریف گیا تھا. وہ پھر اس کا سفر نامہ بھی لکھ دیا اور اس کا عنوان رکھا کہ سفر نامہ مقبوضہ. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مقبوضہ کیا؟ میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ہندوستان ہمارا تھا, ہمارا ہے, اور قبضہ کر لیا انہوں نے. تو اب آپ اوپر سے اچھا لگے نہ لگے. اچھا, ہندوستان جا کے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ ابھی تک نہ بھولے ہوں؟ وہاں پر واقعہ یہ کہ وہ بات سچی ہوئی کہ بھئی سفر کرو تو پتہ چلتا ہے کہ یاروں کا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو پتہ چلا کہ رئیس امروہوی صاحب اور دوسرے جو تھے لوگ میرے ساتھ, وہ بہت ہی یہ کہنا چاہیے گھٹیا نکلے, یا شاید مجھ میں کوئی خرابی تھی. اچھا, آپ نے یہ ہندوستان کا سفر جو ہے وہ اردو کے مشہور شاعر رئیس امروہوی کے ساتھ کیا؟ ہاں, تو وہ ساتھ ان کے ساتھ ایک لفنگا تھا اختر فیروز, تو اس کی وجہ سے پھر ان سے ان بن ہو گیا اختر فیروز سے, اور پھر میں نے علیحدگی اختیار کر لی. میں نے الگ سے ان کو چھوڑ دیا, ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا, اور الگ سے میں وہاں رہا. دلی میں 19 دن تک رہا ہندوستان میں, اور 200, 250, 300 صفحے کا سفر نامہ لکھ ڈالا. شاید اور اس کے بعد میں نے کم ہی لکھتا ہوں. کبھی کبھی کسی کوئی خطوط کا مجموعہ ہو یا کوئی اور مجموعہ ہو, اس پر پیش لفظ وغیرہ لکھ دیے, اور تھوڑا سا 1-2 صفحے لکھ کے اپنے آپ کو خوش کر لیا, اور کچھ باقاعدہ لکھنے کی مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. اچھا, ایک سوال جو میں بڑے عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو آج اس انٹرویو میں پوچھ لیتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کے لکھنے کا موضوع خاکہ کیوں ہے؟
یہ تو خود مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے لکھ دیا اور لکھا گیا۔ اچھا، آپ کو سیاست سے بھی دلچسپی ہے؟ سیاست دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں نے اس میں حصہ لیا۔ ایک تھے چودھری رفیق طاہر، انہوں نے مجھے گھسیٹا، تو یہ کہنا چاہیے کہ بہک گئے اور یونین کونسل کی سطح پر اور ڈسٹرکٹ کونسل کی سطح پر الیکشن لڑے اور جیتے، ہارے بھی۔ تو یہ ہمارا میدان نہیں تھا، وہ تو بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، تو اس میں وہ 4 5 6 سال بھگتے میں نے، تو بڑا عذاب ہو۔ اس کے لیے تو بہت زیادہ تیز رو آدمی کی ضرورت ہے، جو ہر وقت لوگوں میں رہے اور ہر وقت لوگوں کے کام آئے اور ملکی اور مقامی سطح کے کام کرے۔ اس آدمی کو حصہ لینا چاہیے سیاست میں، ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو سیاسی لیڈر کون پسند ہے؟ سیاسی لیڈر تو یہاں آیا ہی نہیں، تو کیا ایک آیا تھا بھگتو، وہ بھی دغاباز نکلا، اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، اس نے نعرے لگائے اور وہ وڈیرا شاہی سے نکل ہی نہیں سکا۔ وہ وڈیرا بنیادی طور پر وڈیرا تھا، الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ وڈیرا ہی رہا، اور لہٰذا وہ اس خول سے نکل ہی نہیں سکا اور اس کی سزا بھی بھگتی اس نے۔ شاہ صاحب، آپ کی ٹیبل پر میں نے ابھی ایک کتاب ثمینہ راجہ کے خطوط دیکھی ہے، تو آپ کا ثمینہ راجہ سے جو خط و کتابت کا سلسلہ ہے وہ کس طرح شروع ہوا، اور ان کے شاعرہ بننے میں آپ کا کس قدر ہاتھ تھا؟ کہیں نہ کہیں تو یقیناً آپ نے انہیں موٹیویٹ کیا ہوگا، اور یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے کہ آپ ہر اس آدمی کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہو۔ بہرحال ثمینہ راجہ سے یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ ثمینہ راجہ اصل میں رئیس امروی کی شاگرد تھی، تو رئیس امروی صاحب سے چونکہ ہمارے بھی یارانہ تھے، تو میرا ذکر آ گیا ان سے کہ بھئی رئیس سے رابطہ کرو، ان کے یہاں کتابیں ہیں، ان سے کتابیں لے کے پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ تو لڑکی سی تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے مجھے خط لکھا، تو ہم بڑے خوش تھے کہ لڑکی کا خط آ گیا، تو ہم نے اٹھ پٹانگ ان کو لکھے خط، اور پھر انہوں نے ہر خط کا جواب دیا، کچھ سخت کچھ نرم، لیکن وہ بہرحال یہ جان گئیں کہ میں بدنیت آدمی نہیں ہوں۔ شاہ صاحب، خطوں کا یہ سلسلہ کتنا عرصہ قائم رہا؟ یہ تو تاریخیں دیکھ کر بتائے جا سکتے ہیں، اب تو ہم 77 برس کے ہو گئے، ہم سب کچھ بھول بھال گئے۔ شاہ صاحب، ایک بڑا نفیس سا سوال ہے کہ محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود، دنیا کا وجود، انسان کا وجود، یہ سب محبت سے بھرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہر آدمی محبت کے جذبے سے بندھا ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں محبت کے بارے میں؟ محبت کے بارے میں خیال کا ہوا، محبت تو ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہر اچھی شکل سے ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے محبت؟ آپ اس کو کیسا جذبہ سمجھتے ہیں؟ کیا نام دیں گے آپ اسے؟ یہ تو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، یہ تو ایسا جذبہ ہے جس میں آدمی اپنے حواسوں میں کہاں رہتا ہے، وہ ہر وہ غلط کام کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتا، وہ کر گزرتا ہے۔ ثمینہ راجہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ثمینہ راجہ کو میں نے اس کا پورا کلام تقریباً پڑھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا اس کا مرتبہ و مقام میں نہیں متعین کر سکتا، کسی بھی شاعر کا نہیں کر سکتا، بس یہ ہے کہ وہ اچھا لکھتی تھی۔ شاہ صاحب، آپ نئے لکھنے والوں کے لیے کیا کہیں گے؟ نئے لکھنے والوں کو اپنے سامنے کی چیزوں کو قلم بند کرنا چاہیے، وہ خیالی دنیا کو چھوڑ کے عملی دنیا میں آئیں، جو کچھ ہم پر گزر رہی ہے، جو کچھ ملک پر گزر رہی ہے، جو ہمارے اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسے محفوظ کریں اور بتائیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب، اب ہماری جو گفتگو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ ایک شعر سنائیں۔ شعر؟ میں شاعر تھوڑی ہوں۔ شعر سنانے کے لیے شاعر ہونا لازمی نہیں ہے، ادیب ہونا لازمی ہے۔ آپ کا ادب سے تعلق ہے تو شعر تو آپ کو یقیناً پسند ہوں گے، سننے میں بھی سنانے میں بھی۔ سنا دیں شاہ صاحب آپ، اور آپ ویسے بھی غالب کے شہدائی ہیں تو غالب کا ہی سنا دیں۔ شعر سنانے کے لیے شاعر ہونا لازمی نہیں ہے، ادیب ہونا لازمی ہے۔ آپ کا ادب سے تعلق ہے تو شعر تو آپ کو یقیناً پسند ہوں گے، سننے میں بھی سنانے میں بھی۔ سنا دیں شاہ صاحب آپ، اور آپ ویسے بھی غالب کے شہدائی ہیں تو غالب کا ہی سنا دیں۔ غالب کے شہدائی ہے، بس وہ مجھے اپنا باپ بہت یاد آتا ہے، تو ان کی یاد میں ایک شعر میں نے لکھا تھا، کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے۔ ارے واہ شاہ صاحب، واہ واہ! ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور آپ نے ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں شاعر بھی ہیں۔ چلیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور لمبی عمر دے۔